اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے 10ویں پارے کا دور کریں گے۔ 10ویں پارے میں سورہ الانفال کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ الانفال میں مال غنیمت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ایک ایسے ہی سوال کا جواب دیا گیا تھا جو مال غنیمت کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیا جائے گا، جبکہ 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم بتانے کے بعد دوبارہ غزوہ بدر کی تفصیل بیان ہوئی ہے، جس میں قرآن حکیم نے اپنے خاص اسلوب میں اس کی یوں منظر کشی کی ہے کہ گویا سامعین اپنی آنکھوں سے اس غزوے کا حال دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو کافر بہت کم دکھائی دیے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کا ہونا طے فرما دیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی فریق بھی دوسرے کی کثرت سے مرعوب ہو کر راہ فرار اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کی نصرت کے حصول کے 4 عناصر کا ذکر فرمایا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا، اور دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر صبر کرنا نصرت کے حصول کے 4 طریقے ہیں۔ کامیابی کے 4 عناصر بتانے کے ساتھ ساتھ مشرکین کی طرف فخر و غرور اور دکھاوا کرنے سے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور دوسری جانب مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے جو کافروں کے چہروں اور پیٹھوں پر سخت ضربے لگاتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیات تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہیں، اور اسی حکم کے تحت موت کے وقت ہر کافر کے چہرے اور پیٹھ پر سخت ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت آئی وہ ذلیل و خوار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر اور اطاعت کے بجائے معصیت اور نافرمانی شروع کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے اور اسے نعمت اور راحت کی جگہ مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ غزوہ بدر کے پس منظر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے اپنی تیاری مکمل رکھیں۔ ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں مادی تیاری مکمل نہ تھی۔ یہ تو اللہ کی خاص مدد کا نتیجہ تھا کہ مادی اور عسکری اعتبار سے کمزوری اور دونوں لشکروں میں بے پناہ تفاوت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، لیکن آئندہ کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ حالات اور ضروریات کے مطابق بھرپور تیاری کریں تاکہ ان کے اسلحے اور ساز و سامان کو دیکھ کر دشمن پر رعب طاری ہو جائے اور وہ اسلامی لشکر کے سامنے آنے کی جرت ہی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے تم ان سے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، قوت بھی اور گھوڑوں کا پالنا بھی، کہ اس کے ذریعے تمہاری دھاک بیٹھی رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا دوسرے لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے، اور انہیں اللہ جانتا ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مادی قوت اور طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ دشمن سے دو بدو ہونے کے لیے روحانی اور ایمانی قوت تمام دوسری قوتوں اور وسائل کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو طاقتور بناتی ہے، جو چھوٹے کو بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جو شہادت کی راہ پر چلنا آسان کرتی ہے۔ ایمانی قوت رکھنے والوں کو ایسا رعب عطا کیا جاتا ہے جو بڑے بڑے سرماؤں کو لرزہ بر اندام کر دیتا ہے۔ اپنی اس اجتماعی کمزوری کا کیسے اعتراف کیا جائے کہ آج کے مسلمان فکری، علمی، مادی اور روحانی ہر اعتبار سے ضعف اور کمزوری کا شکار ہیں۔ جہاں مسلمانوں کو جنگ کے لیے ہمہ وقت مستعد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر یہ کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔
یعنی تم بھی پھر صلح کر لو۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کر لینی چاہیے۔ جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا مطلب ہرگز نہیں کہ بہر صورت جنگ ہی کرنا ضروری ہے اور مصالحت سے دور رہنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر صلح کا راستہ اختیار فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت کے مطابق ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر اور دوسرے کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ اس پر اللہ کی طرف سے یہ عتاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ اس قسم کی آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب فرمایا گیا ہے، قرآن کی صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہرگز جگہ نہ ملتی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عتاب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس فدیے کو کھانے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے حلال اور پاکیزہ قرار دیا جو مشرک قیدیوں سے لیا گیا تھا۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پر ان لوگوں کو ایک دوسرے کا رفیق اور ساتھی قرار دیا گیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت اور جہاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا جہاد اور مال غنیمت کے ذکر سے ہوئی تھی اور اختتام نصرت اور ہجرت کے ذکر پر ہو رہا ہے۔ گویا کہ یہ سورت ابتدا سے اختتام تک جہاد ہی کے بیان پر مشتمل ہے، کیونکہ ہجرت بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے اور برات کا معنی بیزاری کے ہیں۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عہد و پیمان سے بیزاری اور ان کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ برات اور سورہ توبہ کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کو سورہ برات اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہی برات ہے۔ یہ سورہ 9 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں کی سرکوبی کے لیے نکلے تھے اور اس غزوے کو غزوہ تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غزوہ سخت گرمی کے زمانے میں پیش آیا تھا، سفر بھی بہت طویل تھا اور پھل بھی پکے ہوئے تھے جو کہ ان کا اہم ذریعہ معاش تھے، اور مقابلہ ایسی سلطنت سے تھا جسے اپنے وقت کی سپر پاور ہونے کا دعویٰ تھا۔ مختصر یہ کہ یہ غزوہ اہل ایمان کے لیے بڑی ابتلا اور آزمائش اور ان کے صدق و اخلاص کا امتحان تھا۔ اس کے ذریعے مومنوں اور منافقوں کے درمیان فرق بھی واضح ہو گیا تھا۔ حقیقت میں سورہ توبہ کے 2 بنیادی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کے احکام بیان کرنا، اور نمبر 2 غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا۔ جہاں تک احکام جہاد کا تعلق ہے تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا گیا ہے جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت 4 ماہ مقرر کر دی گئی ہے۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ کئی بار عہد شکنی کے مرتکب ہو چکے تھے اور اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے یہود کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے چلے آ رہے تھے۔ مشرکوں سے برات کا اعلان کرنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کی اجازت دی گئی ہے کہ مکر و فریب، عہد شکنی، منافقت اور جھوٹ ان کی فطرت میں رچ بس چکا تھا۔ یہود کا قبیلہ بنو قریظہ ہو یا بنو نضیر اور بنو قینقاع، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ تقریباً 20 آیات مبارکہ میں ان کے باطنی خبث اور دسیسہ کاریوں کو تشت ازبام کیا گیا ہے اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو جائیں اور جزیہ دیں۔
اس سورہ مبارکہ کے ہدف کا جہاں تک تعلق ہے تو منافقوں کی علامات اور بدباطنیوں کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ کا ایک نام سورہ فاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے زبانی دعوے کے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس سورت نے ان کے باطن کو یوں ظاہر کیا کہ ہر کسی نے جان لیا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص مومن ہے۔ منافقوں کی کمزوریوں اور عیوب کو نمایاں کرنے کا ظاہری سبب غزوہ تبوک بنا۔ جہاد تو ویسے بھی جان کو جوکھوں میں ڈالنے والی عبادت ہے، جبکہ غزوہ تبوک میں مادی اعتبار سے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ تھا، اور وہ بھی شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے دنوں میں۔ اس غزوے کے پس منظر میں منافقوں سے جو حرکتیں سرزد ہوئیں، ان کا اندازہ ان باتوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ منافق قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ضرور تبوک کی طرف نکل پڑتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو منافقوں نے جھوٹے اعذار پیش کیے۔ سوائے چند کے باقی تمام مخلص مسلمان فوراً غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ منافقوں نے مختلف ہیلوں بہانوں سے مدینہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کا جہاد میں نہ نکلنا ہی بہتر تھا۔ اگر بالفرض وہ شرکت کرتے تو مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پھیلانے کے سوا کچھ بھی نہ کرتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے مضحکہ خیز عذر پیش کرنے کے لیے اپنے لیے استثناء حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر جد بن قیس نام کے ایک صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دل کا بڑا کمزور ہوں، جبکہ رومیوں کی عورتیں گورے رنگ کی ہوتی ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں جہاد میں گیا تو انہیں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو یا مال غنیمت ہاتھ آئے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی حادثے یا مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو انہیں بے پناہ خوشی ہوتی ہے، اور منافق قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نظریں صرف مال پر ہوتی ہیں، اگر مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر محروم رہیں تو اللہ کے نبی پر بھی طعنہ زنی کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کی بات سن لیا کرتے تھے، اس لیے وہ آپ کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ تو نرے کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انہیں مستقل یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کا پول کھول دے اور ان کے قلبی راز فاش کر دے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے تھے، نیکی سے روکتے تھے، اور بخل کرنا ان کی نمایاں صفات میں سے تھا۔ ان منافقین کی صفات اور اعمال ماضی کے کافروں جیسے ہیں۔ ان کے دل اللہ کی محبت، اس کے ذکر اور شکر اور اس کی عظمت سے یکسر خالی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی، اس کے لیے معصیت اور نافرمانی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس سورہ مبارکہ میں منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب مدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں کا ہی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے، ارشاد ہوا کہ اے میرے پیغمبر، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا، ارشاد ہوا کہ اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ ادا نہیں فرمائیں گے۔ منافقوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان مخلص مسلمانوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکا۔ ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ مخلصین کی اس جماعت پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔